بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 463۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد کے بازو کی ایک رگ میں زخم آ گیا تھا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا، بہہ کر جب ان کے خیمہ تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خیمہ والو، تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمہ تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ سعد کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 464۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے انہوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ شریف کے قریب نماز میں یہ آیت وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 465۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے انس سے بیان کیا کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حضیر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 467۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 467۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر صدیق بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 468۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور فتح مکہ ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا جو کعبہ کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ پوچھنا کہ مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 470۔ سائب بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلہ سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 471۔ عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا، ان کو ان کے باپ کعب بن مالک نے خبر دی۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی حضرت سے اپنے ایک قرض کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرہ سے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ اور اس کا قرض ادا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 472۔
نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔